فتح کا دن ضرور تھا، اس میں زخم بھی تھے۔ میرے نبی کی بیٹی کو جو تمانچہ مارا گیا سیدہ فاطمہ کے چہرے پر اس مکہ میں غلامی کے دنوں میں، میرے اللہ کے نبی کو وہ بھی یاد تھا۔ آج 14 اگست ہے اور میرے وطن کا دن ہے، میرے ملک کا، پاکستان کا دن ہے۔ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر کوئی سننا چاہے میں 10 سے 15 منٹ آپ کے چاہوں گا، اور اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں وطن محبت اور یہ نعمت، یہ آزادی، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ جشن، آزادی، میں نہیں کہتا ہلڑ بازی جائز ہے، یہ چیزیں یہ تو غیر مناسب، غیر اخلاقی چیزیں ہیں، یہ تو زیب ہی نہیں دیتی عام دنوں میں بھی، عام جگہوں پر بھی، یہ میوزک، یہ باجے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن یار آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں یاد کرو اس پل کو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے زمین پر، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں خوف تھا، ڈر تھا تمہارے اندر کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پکڑ لیں گے، مار دیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، پس اللہ نے تمہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، یعنی آزادی دی اللہ نے تمہیں اس زمین پر جہاں سے لوگ مارتے، نکالتے، تمہیں اٹھا گئے تھے، اللہ نے تمہیں وہ جگہ عطا کی اور تمہاری مدد کی اپنی قوت کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے، مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، آزادی کے ساتھ کھاؤ پیو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس آزادی کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ رزق، یہ خوف کا ختم ہونا کس لیے ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ سورۃ انفال میں اللہ نے بیان کیا۔ آزادی پتہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ جاؤ جا کر تاریخ پڑھ کر دیکھو، جو لوگ پابندیوں میں، قیدوں میں مر گئے، ان سے پوچھو آزادی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ سے نکلے نا ہجرت کے وقت، تو ایک چوٹی پر، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اگر یہ مجھے آج نہ نکالتے نا تو تجھ سے میں کبھی نہ جاتا، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حالانکہ وہاں کافر رہتے تھے، لیکن وہ جگہ جہاں پیدائش ہوئی، جہاں ماں باپ کو دیکھا، جہاں اپنے بڑوں کو دیکھا، جہاں زندگی کو دیکھا، جہاں اللہ کا گھر تھا، اتنی محبوب جگہ، تو بعض جگہ اللہ تعالیٰ دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ دو نظریے پر بنا ہے۔ پیشاب گائے کا پینے والے اور گائے کا گوشت کھانے والے اسے ذبح کر کے قربانی کے دن، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ مٹی کے بت بنا کر، سیمنٹ کے بت بنا کر ان سے مانگنے والے اور جو مٹی کو پیدا کرتا ہے، مٹی سے اناج نکالتا ہے، اس رب کے ماننے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارا نظریہ، ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی سرزمین ہے۔ اس وطن کو اس نظر سے دیکھا کریں، وہ جی میری پارٹی ہے، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ میرے بھائی یہ وطن اس لیے نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کہا۔ وطن پتہ کیا ہوتا ہے؟ آزادی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو دی نہیں ہے نا، ہمارے کون سا خون جسم سے نکلے ہیں یا ہمارے بچے ذبح ہوئے ہیں؟ ہم نے بسے بسائے گھر اور آباد فصلیں ہم چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے بڑے آئے ہیں، بنے بنائے گھر، حویلیاں، زمینیں، کاشتکاری، سب کچھ چھوڑ کر، بچے ذبح کروا کے، بہنوں نے عصمتیں لٹا کر۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے، لوگ کھڑے ہیں کہ استقبال کرنا ہے، جب دروازے کھلتے ہیں تو خون ہے، لاشیں ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ سب مرے پڑے۔ یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ پوچھو نا کبھی جا کر ان سے جو قید میں ہیں، جن کے اوپر غیر مسلط ہے، جو اذانیں نہیں دینے دیتے، جو قربانی نہیں کرنے دیتے، جو اسلام کی ترویج جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں کرنے دیتے۔ یہاں جس رنگ میں چاہو لباس پہنتے ہو، جس رنگ میں چاہو پگڑیاں پہنتے ہو، جو جب جہاں جس نعرے سے چاہے نکل آتا ہے۔ یہ آزادی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال کرے گا۔ اور یار آزادی جیسی نعمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا تو یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پوچھا یہ کس لیے ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ دن ہے۔ حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کیا ہوا؟ وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق فرعون، یہ وہ دن ہے اللہ نے فرعون سے موسیٰ کو نجات دی، یعنی آزادی دی، ان کو اسلام کو آزادی دی، دین کو آزادی دی اللہ نے۔ یعنی موسیٰ جب چاہے جیسے چاہے وہاں پر گھومے، یہ آزادی اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے عطا فرمائی۔ اور فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ عظیم ترین دن ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھوں گا کہ موسیٰ کا مجھ سے تعلق زیادہ ہے، موسیٰ میرا بھائی ہے، نبی کا بھائی ہوتا ہے، تو میں موسیٰ کا قریب ترین ہوں، میں اس کی خوشی میں روزہ رکھوں گا۔ یہ چھوٹی بات ہے، لوگ دلائل مانگتے ہیں کیونکہ ہماری قربانیاں نہیں ہیں نا، یہ آباد ملک ملا ہے، آبادی جس نے کی نا اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، ہم نے تو پڑھا کچھ اور ہے، مکہ کو، اسلام کو، دین کو سمجھا کسی اور طرح ہے۔ یہ صرف بیت اللہ نہیں ہے، اس کی آباد کاری میں اس گھر کا لہو ہے، خون ہے، قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو، بیٹے کو چھوڑ کر گئے، آئے ہیں پہاڑ سے اوجھل ہوئے نا بچوں کو چھوڑ کر، تو ہاتھ اٹھا لیے، اللہ بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، غیر آباد جگہ ہے، بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے جب اس کو آباد کیا، اللہ نے پھر ایسا صلہ دیا، تو اس گھر کو بناتے ہوئے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ اس شہر کو آباد رکھ، اس میں پھل عطا کر، اس کی جو رونق جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اولاد کی، بیوی کو چھوڑا یہاں پر تنہائی کے اندر، اللہ تو اس گھر کو آباد رکھ، اس شہر کو۔ صرف بیت اللہ کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور ابراہیم علیہ السلام سے دعائیں ہیں وہ صرف اللہ کے گھر کی ہوتی، لیکن مکہ کی بات ہے، اس شہر کی بات ہے، اس بلد کی بات ہے۔ آمینن کے جو الفاظ ہیں وہ اس شہر کے بارے میں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے منقول ہے۔ تو یہ محبت، یہ قربانیاں جو دیتے ہیں نا، انہیں قدر پتہ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ فتح مکہ کا جو دن تھا نا، جس شہر سے صحابہ کرام کو مار کر، تکلیفیں دے کر، کپڑے اتار لیے، مال کھینچ لیا، بیوی بچے کھینچ لیے، نکالا گیا، اس مکہ پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے نا، وہ دن تم تو صرف سمجھتے ہو اسلام تھا، کفار کو پکڑا جا رہا تھا، اور فتح کا دن تھا۔ فتح کا دن ضرور تھا، اس میں زخم بھی تھے۔ میرے نبی کی بیٹی کو جو تمانچہ مارا گیا سیدہ فاطمہ کے چہرے پر اس مکہ میں، غلامی کے دنوں میں، میرے اللہ کے نبی کو وہ بھی یاد تھا۔ میرے نبی پر جو اوجڑیاں گرائی جاتی رہیں، بلال کو اس زمین پر، ریت پر لٹایا جاتا رہا، اس مکہ کے اندر جہاں پر سیدنا ابو بکر کی بیٹی جب ہجرت کر کے ابو بکر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل ان کے دروازے پر گیا کہ ابو بکر کہاں ہے، نبی نہیں مل رہا تو ابو بکر کا پتہ کرو رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس دروازے پر گیا تو سیدہ اسماء نے دروازہ کھولا، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو پوچھتا ہے کہاں ہے تیرا باپ، آئینہ ابو کا، اور میں پتہ نہیں۔ اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ سیدہ کے کان سے وہ جو بچیوں نے بالی پہنی ہوتی ہے، کانٹے پہنے ہوتے ہیں، وہ بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ یہ غلامی کے دن تھے، اس وقت آزادی نہیں تھی۔ میرے نبی کو سب یاد تھا، ابو بکر کو بھی سب یاد تھا، اللہ کے نبی کو یاد تھا کس طرح میں نے کلثوم اور عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت کر کے اپنی اولاد کو بھیجا تھا، کس طرح 3 سال میں اپنی بیٹیاں، اپنی بیوی ختیجہ کو لے کر 2 کمرے وہ گھاٹی شیب ابی طالب کی، اس میں اولاد کو لے کر بیٹھا رہا، سب یاد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، اور حدیث میں پتہ کیا حد ہے، ام ہانی فرماتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تو سیدہ فاطمہ نے کپڑے سے ایسے اس جگہ پر جہاں غسل کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے چھپایا ہوا جگہ کو، اور میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر کے آئے تو فرمایا ام ہانی ہو؟ کہا جی۔ کہتی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت، چاشت کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فتح مکہ کے دن 8 رکعتیں پڑھی اللہ کے سامنے، 2 کر کے۔ یہ شکرانے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا طریقہ ہے۔ میں نہیں کہتا آزادی کے بارے میں کہ آپ گندگی اور بہودگی پھیلائیں، یار یہ وفا، یہ محبت، یہ جو اسلام دیتا ہے خوشی، اس لیے خوش ہونے سے منع نہیں کیا گیا، خوش ہو کر حد سے گزرنے سے منع کیا گیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا، یہ میرا وطن جس میں آج ہم صرف آزادی کو بربادی بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ آزادی برباد ہونے والی بات ہے کہ اصل ساخت کھو دینا، اصل شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم میری کسی بھی چیز کا شکر ادا کرو گے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ اس آزادی کی نعمت کو اللہ کے سامنے شکرانے کے ساتھ ایسے ادا کرو، یہ باجے خریدنا کیا ہے، درخت خرید لو یار۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے، اس میں سے 14 کروڑ بھی اگر درخت لگا دے تو ایک دن میں کس حد تک پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آزادیاں، یہ چیزیں اسلام دیتا ہے، یہ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سے کہ آزادی مل جائے، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ قرآن میں ہے، اور میں کہ جب ہم ان کو جگہ دیتے ہیں، ریاست دیتے ہیں، ہم انہیں عہدہ دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرواتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، وہ زکاتیں دلواتے ہیں،
वअमरू बिलमारूफ, वो नेकी का हुक्म देते हैं और वो गुनाहों से, बुराइयों से रोकते हैं। ये अल्लाह ताला खूबी बयान कर रहे हैं हुक्मरानों की, जिनको अल्लाह ताला अता करता है, हुक्मरानी देता है अल्लाह जिनको, जिन लोगों को अल्लाह अता करता है। हम में से रियाया से लेकर नीचे तक सब बेनमाज है, ज़कात का कोई ख्याल नहीं रखता है, टैक्स, चोरी, डकैतियाँ, सूद, इनके ऊपर ज़िंदगी है, और असल जो आज़ादी वो उससे हम महरूम हुए पड़े। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कुरान में कहा था, जो हुक्म अल्लाह ने हमें बतलाया कि मैंने क्या हुक्म दिया दाऊद नबी को, सुलेमान के वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ने इतनी बड़ी रियासत दी, और अल्लाह कहते हैं या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, हम आपको इस ज़मीन पर खलीफा बना रहे हैं, इस ज़मीन पर हुक्मरानी अता कर रहे हैं। फ़ाहकुम बैनन्नासि बिल हक़, लोगों के दरमियान हक से फैसले किया कर, हक के साथ फैसले करने हैं, धोखा नहीं करना। ये नहीं कि मैं अब इस तरह का अजीम लीडर हूँ, रियासत मिली है तो जैसे चाहूँ फैसले करता फिरूं, नहीं, हक के साथ फैसला करना, ये रियासत, ये आज़ादी, ये मुल्क होता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, वो हदीस कुरान की आयत है ना, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और यही आयत फरमाया फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये आगे पीछे आयतें हैं सारी। अल्लाह कहते हैं जो शख्स अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक, जो हमने नाजिल किया, इसके मुताबिक फैसले नहीं करता अपने, उससे बड़ा फासिक भी कोई होगा, उससे बड़ा जालिम भी कोई होगा। अगर ये फासिक नहीं, ये जालिम नहीं, ये काफिर नहीं, फउलाइका हुमुल काफिरून का भी आता है कि अगर ये काफिर नहीं तो फिर और कौन है। तो अल्लाह के फैसलों को तरजीह दें अपनी ज़िंदगी में, अपने मुल्क में। जो ज़िम्मेदारान है उन ज़िम्मेदारों को, रियासत के बड़ों को चाहिए फैसले अल्लाह के दीन के मुताबिक करें। वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, अपनी कुव्वत के मुताबिक तैयारी करके रखें, खैर की, दीन की, जिहाद की, कुव्वत की। इस मुल्क का असल असर अल्लाह तुम्हें तब दिखाएगा। तो ये मुल्क, ये आज़ादी है। 14 अगस्त मेरे भाई इस्लाम का दिन है, उस दिन हक और बातिल में फ़र्क का दिन था। आज़ादी से अल्लाह ताला ने यह मुल्क हमें अता किया है। तो मैं बस थोड़ा सा एक पैगाम देना चाहता था, और भी बहुत सी बातें हैं मैं अगर करना चाहूँ तो। आप इस्लाम में देखें किस किस मौका पर अल्लाह पाक ने जब आसानियाँ की तो मुसलमानों का चेहरा खिल जाता था। जब अल्लाह ने फ़तह हमें बैतुल मक़दस अता किया, अल्लाह ने उसकी फ़तह दिखाई, मुसलमानों में एक आवाज़ थी। पाकिस्तान एटमी पावर बना ना, तो गज़ा के लोगों ने खुशियाँ मनाई, गज़ा के, फ़लस्तीन के, क्योंकि रिश्ता है साथ। हम वतन की मोहब्बत सिर्फ मट्टी की मोहब्बत नहीं है, मट्टी दुनिया में सारी जगह पर है, लेकिन जब इसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह से जुड़ता है ना, तब दिल कहता है यार ये मेरा वतन है। पाकिस्तान इस ज़मीन पर दूसरा ऐसा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बड़ा, पहला मदीना और दूसरा ये हमारा वतन पाकिस्तान है। तो इससे वफा करें, इससे प्यार करें, अच्छे बन कर रहें, इसकी नेमत की कदर करें। अगर हम सही हो जाए ना, पूरी दुनिया की कमान, इस्लाम की कमान, ये पाकिस्तान संभाल सकता है। हर कोई हमारी तरफ देखेगा। और वो हमारे असीर जो जेल में बैठे हैं, अल्लाह उस साहब को रिहाई दे, वो कहा करते हैं एक वक्त आने वाला है जल्दी इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा। हाँ, कमी कुताहियाँ रहेंगी, शिकवे भी होते रहेंगे। ये पार्टियाँ, ये लोग, ये क्या है, इनकी कोई हैसियत नहीं। हैसियत इस्लाम की है, इस्लाम के मुल्क की है, खैर की है, अल्लाह की नेमत जो आज़ादी की है उसकी कदर है। तो ये मेरा वतन है, अल्लाह इसको सलामत रखे। हम रहे ना रहे, इस वतन की फ़िज़ा रहे, इसकी बुनियाद, इसकी वो आवाज़ जो सुबह फजर की, मैं भी, ये फजर का वक्त है और इसी टाइम पाकिस्तान बना था, तहज्जुद का वक्त। जब भी अजान कानों में पड़ी ना, तो दिल में भी खुशी इसी बात की हुई, यार किस तरह अजान कानों में पड़ती है, किस तरह गूंज आती है। तो ये गूंज आज़ादी की अल्लाह की नेमत। अल्लाह हमारे इस वतन को सलामत रखे। ये हमारा मुल्क, ये आज़ादियाँ, ये बहुत कीमती हैं, इसकी कदर करें और दुनिया को पैगाम दें, दुनिया को बतलाएं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना वापस आते ना, किसी मुल्क से, जंग से, किसी तरह हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी तेज़ कर लेते मदीना शहर की वजह से, यानी अपने घर से, अपने वतन से, जहाँ रहते हैं, जो मस्जिद है। हालांकि वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जो अल्लाह ताला कहे, सिर्फ नबी जहाँ भी बसेरा करते वो नबी का घर होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से जो मोहब्बत थी, ये जगह से मोहब्बत थी। फिर उस जगह को इज्जतें भी अल्लाह ने दी। इस ज़मीन से, पाकिस्तान से भी हमें मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत क़यामत तक रहेगी, ये वतन क़यामत तक रहेगा। और उम्मत मुस्लिमा का इंशाअल्लाह ये पैगाम बनकर, आवाज़ बनकर और एक जोश बनकर इंशाअल्लाह क़यामत तक सलामत रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا مشن اور پاکستان کے اگلا جو نظام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔